عرب کنٹری سے مجھے یہ کویسچن آیا تھا. وہ کہتی ہیں ہماری مسجد میں کچھ لوگ قرآن زمین پر رکھ دیتے ہیں, ہم منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے یہ بتاؤ. پھر وہ ایک مخصوص ملک کی مثال دیتے ہیں. میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں اس کو مقدس جگہ کا ذکر کروں, لیکن آپ سمجھ جائیں گے. وہ کہتے ہیں وہاں پر بھی تو دیکھیں نا, وہ پاؤں پہ رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم کریں تو کیا حرج ہے, کیا حکم شرع ہوگا. دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض بے ادبیاں ایسی ہیں کہ ان کا بے ادبی ہونا قرآن یا حدیث سے براہ راست ثابت نہیں ہوگا. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر قرآن حدیث سے براہ راست ثابت نہ ہو تو آپ ہر چیز کو ادب میں داخل کر لیں اور جائز ہو جائے گا. اس کا پھر دوسرا معیار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے عرف میں کسی چیز کو برا اور بے ادبی سمجھا جاتا ہے تو پھر اس کو آپ نہیں کریں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین پاک میں نماز پڑھی, صحابہ نے پڑھی ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے کسی وجہ سے حالت رکوع میں نالین اتار دی, صحابہ نے حالت نماز میں اتار دی. لیکن کیا آج آپ نالین پہن کر مسجد میں آ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے یہ بھائی میرا یہ بات سن رہے ہیں تو جو یہ منع کر رہے ہیں کہاں لکھا ہے, انہیں کہیں چلو میں تو لکھا ہوا دکھا دیتا ہوں, تم اس کے خلاف کر کے بتاؤ. نالین لے کر آؤ مسجد کے اندر اور پہن کے کھڑے ہو کے نماز پڑھو. نہیں, جو یعنی سنت سے ثابت ہے ایک چیز, اگرچہ وہ کسی صحیح مصلحت کی بنا پر تھا کہ زمین بہت ہاٹ تھی اور وہ نیچے چادریں یا دریاں یا قالین پہلے نہیں ہوتے تھے, تو اس لیے نالین پہن کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ مسلسل گرمی چڑھتی تھی, تو یہ ایک عذر تھا بڑا معقول. لیکن بہرحال ثابت تو ہے نبی کریم, کیوں نہیں کرتے پھر آپ؟ تو اب یہ کہنا کہاں لکھا ہے, چلو لکھا ہے تو وہ کر کے بتاؤ. تو اس لیے یاد رکھیں دوسرا ہوتا ہے عرف. اگر آپ کے عرف میں, اب جیسے ہمارے عرف میں مسجد میں جوتی لے کر آنا بہت بڑی بے ادبی سمجھا جاتا ہے, دکھائیے کہاں لکھا ہے کہ مسجد میں جوتی لانا منع ہے, دکھائیے قرآن میں حدیث میں. بلکہ میں نے تو ابھی بتا دیا خود نبی کریم نالین پہن کے مسجد میں آتے تھے, صحابہ کرام بھی آتے تھے. اب کیا حکم شرع ہوگا؟ اس لیے اس قسم کی بحثیں کرنا کہ یہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ادب اختیار نہیں کرنا چاہتے اور اس طرح کی باتیں کر کے سامنے والے کو الجھاتے ہیں. یہ بالکل بے ادبی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, اسے زمین پہ رکھنا, اس کو پیروں پہ رکھ کے پڑھنا بہت بڑی بے ادبی ہے. بلکہ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں, اس پہ بھی کوئی ناراض نہ ہو قاری صاحب, کہ اگر قاری صاحب اونچی جگہ بیٹھیں اور بچے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں تو یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے. ان قاری صاحب کو زمین پر بیٹھنا ہوگا. اگر بچے نیچے بیٹھے ہوئے تو زمین پہ بیٹھنا ہوگا, اوپر بیٹھ کے پڑھیں گے تو قرآن نیچے آپ اوپر, یہ بہت بڑی بے ادبی. ہم اہل سنت کا مذہب جو ہے وہ بہت ہی پیارا اور باادب مذہب ہے. ہم اللہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں, رسول کی, صحابہ کرام کی, اہل بیت اطہار کی, قرآن پاک کی, مساجد کی, ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں. تو اس لیے اب ماں باپ کو زمین پہ لٹا کر آپ سامنے کھڑے ہو جائیں, اپنے پیر ان کے منہ کے پاس کر لیں, یہ صحیح ہوگا بتائیے؟ آپ کہیں گے نہیں ہوگا. اور کوئی کہے کہ اچھا کہاں لکھا ہے بتاؤ, میں تو اپنے ماں باپ کو زمین پہ لٹا کے ان کے منہ کے پاس اپنے پاؤں رکھوں گا, دکھائیے قرآن و حدیث میں کہاں ہے. تو یہ اس طرح کی بیکار بحثیں, ان سے بالکل بحث نہ کریں. آپ بالکل ادب و احترام کریں, یہ بے ادبی ہے. ہمارے عرف کے اندر قرآن پاک کا ادب اور احترام یہی ہے کہ اس کو تعظیم کے ساتھ استعمال کیا جائے. ایک بہن نے ہمیں میل کی تھی کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے گاؤں وغیرہ کے اندر کہ بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو وراثتی زمین میں سے حصہ نہیں دیتے, بلکہ بہنیں ان کے ناراضگی کے خوف کی وجہ سے پہلے ہی معاف کر دیتی ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ خاندان میں بھائیوں کی بے عزتی ہو اور بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, تو ان کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خاندانی رسم و رواج ایک طرف, آپ کی سوچ و فکر ایک طرف, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف. کوئی بھی خاندانی رسم و رواج, آپ کی کوئی تنظیمی پالیسی, آپ کے آستانے کے بنائے ہوئے رولز اگر شریعت سے ٹکرا رہے ہوں گے تو ان سب کو ختم کیا جائے گا, شریعت ہی نافذ ہوگی. شریعت یہ کہتی ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ دیا جائے اور زبردستی ان سے معاف نہ کروایا جائے. زبردستی دو طرح کی ہوتی ہے, گن پوائنٹ پر آپ کہیں کہ لکھو سائن کرو زمین ہمارے نام کرو, اور دوسرا یہی ٹارچر کرنا کہ ان کو غصیلی نگاہوں سے دیکھنا, پاؤں پٹکنا اور ان کو تانے دینا کہ تم لالچی ہو, تم بھائیوں کا خیال نہیں کر رہی, اور بہنیں اس خوف کی وجہ سے سائن کر دیں. تو یاد رکھیے کہ بہرحال جب آپ نے مرضی سے سائن کیا, زمین مطلب بظاہر قانون کے اعتبار سے تو ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی, لیکن ایسی زبردستی کرنا ٹھیک نہیں. اور اگر آپ شریعت کو دیکھیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی وارث تقسیم وراثت سے قبل معاف کر ہی نہیں سکتا ہے.
پہلے وہ بہنوں کے حوالے کرنا ہوگا. اب ان کی مرضی ہے کہ وہ زمینیں کسی بھی بھائی کو دیں, کسی کو گفٹ کر سکتی ہیں, ان کی مرضی ہے. لیکن اس تقسیم سے قبل بہنوں سے زبردست, ایک تو معاف کروانا, معاف ہو گئے نہیں, یہ خلاف شرع. پھر زبردستی کروانا, ٹارچر کر کے کروانا, یہ اور ظلم عظیم. میں ایسے بھائیوں سے کویسچن کرتا ہوں, ذرا یہ بتائیے کہ آپ بہنوں کو تو ٹارچر کرتے ہیں, تم لالچی ہو, ماں باپ کی دولت کو چاہتی ہو, اور آپ کہیں لالچی نہیں ہیں؟ جو حق ایک شریعت نے ان کو دیا ہے آپ وہ حق نہیں دینا چاہتے؟ ہماری زمینیں نہ نکل جائیں, یہ بہنوں کے پاس جائیں گی, یہ تو پھر شادی ہو گئی ان کی تو وہ بہنوئی قبضہ کر لے گا, بہنوئی والوں کے پاس چلی جائے گی. بھائی تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اپنی سلطنت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے. آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ اصل مالک تو اللہ تبارک و تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی میراث سے محروم کرے گا. تو اب آپ کی مرضی ہے, یہ 4 گز کے 2 گز کے 1 ایکڑ 2 ایکڑ کی پلاٹ اور زمینوں کو سینے سے لگا کر جنت سے محروم ہو کر میدان معاشر میں ذلیل و رسوا ہو جائیں, اور یا ان کی پرواہ کیے بغیر حکم شرع کو پورا کرتے ہوئے اپنی بہنوں کو عطا کریں. ہاں ایک میں بات آپ کو عرض کر سکتا ہوں, یہ ایک حل آپ نکال سکتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے موروثی زمین ہوتی ہے, آباء و اجداد کی زمین ہوتی ہے, وہ سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ تقسیم ہو جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین کی کرنٹ ویلیو نکالیں آپ. نکالنے کے بعد تمام حصے داروں کو دیکھیں کس کو کتنا حصہ مل رہا ہے. مثال کے طور پہ 2 کروڑ کی ہوئی اور ایک بہن کو اس میں سے 50 لاکھ دینا ہے, تو آپ یہ کہیں زمین چھوڑ دو, مجھ سے کیش لے لو. ان کو تو زمین کا مطلب کیا ہے, وہی ہے نا. ہاں اگر یہ بہن یہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو خود کھیتی باڑی کروں گی, زراعت کروں گی, مجھے پیسہ نہیں چاہیے, پھر آپ زبردستی نہیں کر سکتے, پھر تو بہن کے پاس ہی آپ کو کیا فکر ہے. لیکن بہرحال اگر بہن صلح پہ راضی ہو جاتی ہے تو زمین آپ رکھ کر پھر کیش دے سکتے ہیں. لیکن زبردستی کر کے لینا, نفسیاتی طور پہ مروب متاثر کرنا, یا معذاللہ یہ کہنا کہ ہمارے خاندان کو تو رسم و رواج ہی یہ ہے کہ لڑکیاں اپنا حصہ چھوڑ دیا کرتی ہیں, ایسے معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں, خلاف شرع اور بیہودہ رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اس کے رسول کے احکامات کا نفاذ کرنا اور خوشدلی کے ساتھ کرنا, یہ وقت کی ضرورت ہونی چاہیے.